نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم نے سورہ کہف کے مضامین اور اس کے زمان نزول اور سبب نزول اور حکمت نزول پر بات کی تھی۔ آج ہم آگے بڑھ کے انشاءاللہ اس سورت کے جو مضامین ہیں اس پر کچھ بات کر کے اس کے بعد پھر آیات کا مطالعہ شروع کر دیں گے۔ اس سورت میں ویسے تو کئی واقعات کا ذکر ہے، لیکن 4 اہم واقعات ہیں جو 4 الگ پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مطلب لکھیں بے شک نہ، لیکن نوٹ کریں اپنے ذہن میں، کیونکہ یہ ایک بیسک تھیم ہے اس سورت کا۔ پوری سورت جو ہے اور اس کے اندر جو 4 بڑے واقعات ہیں، ان سب کا جو لب لباب ہے، جو مین تھیم ہے، وہ ہے آزمائش۔ یہ دنیا آزمائش ہے اور ہم نے ہر چیز کو آزمائش کی نگاہ سے دیکھنا ہے، یا جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ فلاں چیز کی اینک پہنی ہوئی ہے، اس نے اس اینک سے دیکھتا ہے یہ، تو ہم دنیا کو اور دنیا کی ہر چیز کو آزمائش کی اینک سے دیکھیں گے۔ کسی بھی شے کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ اس کا آزمائش کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں اس کی حقیقت طے نہیں کر سکتا۔ مثلا اس دنیا میں انسان کو ایک بہت بڑی نعمت کا احساس ہوتا ہے، وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اب اگر میں اولاد کو نعمت سمجھتا ہوں اور میں نے اولاد کو آزمائش کی اینک سے نہیں دیکھا، تو میں غلطی کھا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد نعمت پہلے نہیں، پہلے آزمائش ہے، اور اگر میں آزمائش میں کامیاب ہوا تو وہ میرے لیے نعمت ثابت ہوگی، ورنہ وہ زحمت ہے۔ تو اگر ایک شخص کو اللہ اولاد دے اور وہ اولاد کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے اور اس اولاد کے بہترین کیریئر کے لیے حرام کمانا شروع کر دے، یا اس اولاد کے دنیاوی کیریئر کے لیے وہ اتنا کھپ جائے کہ اس کے لیے دین پڑھنے کا موقع ہی اس کے پاس نہ ہو، دین سمجھنے کا موقع ہی نہ ہو، دین کے تقاضے پورے کرنے کا اس کے پاس وقت نہ ہو، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو بہترین دنیاوی تعلیم دینی ہے، تو کیا اب یہ اولاد اس کے لیے نعمت ہے؟ یہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ اس کے لیے زحمت کا باعث ہے۔ اسی طرح مال، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کا ہم نصیب والا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مال نعمت سے پہلے آزمائش ہے۔ اگر میں مال کو آزمائش سمجھ رہا ہوں پھر ٹھیک ہے، اور اگر میں مال کو آزمائش نہیں سمجھتا اور میں بس اس کو محض نعمت سمجھے جا رہا ہوں، تو اب ممکن ہے کہ وہی مال تکبر پیدا کر دے، وہی مال دوسروں پر ظلم کرنے پر آمادہ کر دے، وہی مال غلط طریقے اختیار کرنے، حرام طریقے اختیار کرنے پر مجھے آمادہ کر دے۔ ایسے ہی دنیا کی جتنی نعمتیں بھی ہیں، ان نعمتوں کو پہلے ہم آزمائش کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور پھر ہم ان کو نعمت سمجھیں گے جب ہم اس آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ مثلا علم کو لے لیجئے، ابھی ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اس وقت اس کلاس میں، لیکن یہ دین کا علم بھی آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس علم کے ذریعے تکبر پیدا ہو گیا، اگر اس علم کے ذریعے دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دی گئی، اگر اس علم کے ذریعے دوسروں کو یہ بتانا شروع کر دیا گیا کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ انداز بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے پڑھ کے آؤ، پڑھا ہوا تو انہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن تکبر کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے نا، اور ہمدردی ہونی چاہیے کہ اگر اس نے آج تک علم حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرما دے، اور انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ اللہ کا فضل تھا اگر مجھے یہ علم حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور میں اپنے علم پر اترا رہا ہوں، میں اپنے علم پہ تکبر کر رہا ہوں، یا میں فخر کر رہا ہوں، یا جیسے حدیث میں آیا نا کہ جس نے اللہ کی رضا والا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ اسے دنیا کا فائدہ حاصل کرے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آزمائش کا حصہ ہے۔ تو میں علم کو بھی، علم دین کو بھی نعمت سمجھوں گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ آزمائش بھی ہے اور میں نے آزمائش میں پورا اترنا ہے، ورنہ یہی علم دین۔ کیا جو علماء سو کی بات ہم نے کی، کیا ان کے پاس علم دین نہیں ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیوں ناکام ہوتے ہیں وہ؟ کیوں برے علماء بن جاتے ہیں؟
کیونکہ وہ اتنے اس علم کو آزمائش نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور وہ اپنے اس علم کے ذریعے غلط فائدے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی علم جو نعمت تھا اصل میں وہ ان کے لیے زحمت کا باعث بن جائے گا۔ شاید ان کے پاس علم نہ ہوتا تو وہ علماء سوء کی کیٹیگری میں شامل نہ ہوتے، لیکن علم حاصل کیا اور علم کی حفاظت نہ کر سکے، علم کی آزمائش کو نہ سمجھ سکے، لہٰذا وہ علم ان کے لیے نقصان کا باعث بن گیا۔ تو دنیا کیا ہے؟ آزمائش۔ اور آزمائش کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر کا اس کے باطن سے مختلف ہونا، تاکہ دیکھنے والے کی پرکھ ہو سکے کہ وہ چیز کی حقیقت کو جا کے پہچانتا ہے یا ظاہر پر قیاس کر لیتا ہے۔ تو ہمیشہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، وہ اپیرنٹلی نہیں دیکھی جا سکتی۔ مثلاً دو ملتی جلتی چیزیں کسی کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بتائیں اس میں سے اصلی کون سی ہے۔ اب اگر بندہ یہ دیکھ کے طے کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے ظاہری طور پہ زیادہ اچھی کون سی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو جعلی چیز ہو وہ ظاہری طور پہ زیادہ اچھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو پروڈکٹس یا چیزیں جعلی ہوتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے ظاہر کو حسین بنایا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہم دھوکہ دے سکیں گے۔ دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اصل میں چونکہ یہ آزمائش ہے، لہٰذا یہ دکھتی بہت زبردست ہے، بہت مزے کی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، بہت اٹریکشن ہے اس کے اندر، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر اس کے کچھ بھی نہیں۔ اندر یہ ہے کہ وہ انسان جو دنیا میں اکڑ رہا ہوتا ہے، اترا رہا ہوتا ہے، بڑے جھنڈے گاڑ رہا ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ مٹی ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فن خان صاحب بھی اس دنیا میں موجود تھے، جو کہ اب چلے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا کی اصل حقیقت ہے، لیکن دکھ نہیں رہی، اتنی کھل کے واضح نہیں ہے۔ دکھ یہ رہی ہے کہ ہاں جی میرے پاس پیسہ ہے، میں بڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں اس سے، میرے پاس طاقت ہے، میں اس سے بڑے فائدے اٹھا رہا ہوں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ مخفی ہے۔ اور کیوں مخفی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے شعور کو استعمال کرتے ہیں، یا وہ جو ظاہر میں دکھ رہا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جیسے انگلش کا بھی وہ ایک مقولہ ہے نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ چیز جو ظاہر ہے وہی اس کی حقیقت ہے، تو پھر تو دھوکہ کھا جائیں گے۔ لہٰذا دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ظاہر سے پیچھے، ظاہر کا پردہ ہٹانا پڑے گا، اور ظاہر کے پردے کے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور یہ ظاہر کا پردہ ہٹانے کے لیے انسان کو شعور چاہیے، اور وہ شعور ہمیں قرآن مجید عطا کرتا ہے کہ تم اس دنیا کے ظاہر پہ نہ جاؤ۔ ظاہر کے بارے میں خود دنیا کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو حسین بنایا ہے، لیکن کیوں؟ آزمائش کے لیے۔ اب جو چار واقعات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ چاروں واقعات اصل میں کیا ہیں؟ ان کا لب لباب آزمائش ہے۔ اچھا، آزمائش کو عربی میں فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ فتنے کا لفظ ایک تو اردو میں ہمارے ہاں زیادہ مستعمل ہو گیا ہے کسی فساد اور خون خرابے کے لیے، کہ یہ بڑا فتنہ پیدا کرنے والا آدمی ہے اور بڑا فتنہ ہے۔ تو فتنے سے مراد ہم نارملی لیتے ہیں کہ تنگی اور مشکلات اور ظلم اور تکلیف، وہ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ سب کچھ اصل میں آزمائش کا باعث ہوتا ہے۔ مجھ پر تنگی آئے گی، تکلیف آئے گی، سختی آئے گی، تو یہ میری آزمائش کے لیے ہوگی کہ پھر بھی قائم رہتا ہوں اپنے نظریے پہ کہ نہیں۔ لیکن فتنے کا جو اصل معنی ہے وہ ہے آزمائش، ٹھیک ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو۔ لہٰذا ابھی جب ہم فتنے کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ اسی معنی میں ہوگا، آزمائش کے معنی میں۔ تو جو چار واقعات ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ، جو ابھی انشاءاللہ جلد ہی ہماری شروع کی کلاسز میں اس کا تفصیلی ذکر بھی مزید آ جائے گا، کچھ بات ہم نے اس پہ پہلے کر بھی لی ہے۔ تو اصحاب کہف کا جو فتنہ ہے، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس میں فتنے کا پہلو کون سا ہے؟ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ اصحاب کہف کے واقعے میں فتنۃ الدین ہے۔ فتنۃ الدین، فتنۃ الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی آزمائش۔ فتنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ دین کا فتنہ، انسان کہ دین کا فتنہ کیا ہوتا ہے، اصل میں آزمائش۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ فتنۃ الدین ہے، کس اعتبار سے؟ کہ اصحاب کہف نے ایک دین کو حق جان کر اختیار کیا، اس دین کو اختیار کرنے کے بعد دنیا کی تمام طاقتیں ان کو اس دین سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگانا شروع ہو گئی، لیکن اصحاب کہف اپنے ایمان پر قائم رہے، گویا وہ اس فتنے میں یا اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا ایک فتنہ جو ہماری زندگی میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فتنۃ الدین، دین کا فتنہ، یعنی دین کی آزمائش، یعنی دین پر قائم رہنے کی آزمائش۔ اب اس کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ہمیں دین سے کفر کی طرف آمادہ کوئی شخص کرے،
یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیں کفر کرنے پہ کوئی آمادہ نہیں کر رہا تو ہمارے دین میں ہماری کوئی آزمائش نہیں ہو رہی، اس سے نچلے درجے پہ ہماری آزمائش پھر بھی ہوگی۔ تو میں کبھی اپنے بیٹھوں اور سوچوں کہ فتنۃ الدین کے حوالے سے میری زندگی میں دین کی آزمائش کیا ہے، تو اگر دین کا انکار کرنے کا مجھ سے مطالبہ کوئی نہیں کر رہا یا مجھ پر جبر کوئی نہیں کر رہا کہ اس دین کا انکار کرو، تو ایٹ لیسٹ اس دین کے بڑے بڑے تقاضوں، بڑی بڑی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے کی مجھ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ وہ ڈیمانڈ کرنے والے میرے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرنے والے میرے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرنے والا یہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے جو خاموشی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ڈیمانڈ کرنے والی ریاست بھی ہو سکتی ہے جو کہ بغیر کہے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ تم دین کے فلاں فلاں تقاضے پورے نہ کرو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ ڈیمانڈ کرنے والا میرا نفس بھی ہو سکتا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ کیا اتنی مشکل میں پڑو گے، چھوڑو اس مسئلے کو اور یہ کام چھوڑ دو دین کا، خیر ہے فلاں حاجی صاحب بھی تو دیکھو نا، وہ بھی تو نہیں کرتے، تم بھی نہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا۔ لہٰذا فتنۃ الدین پہلا معاملہ۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے ہم انشاءاللہ یہ چیز یاد رکھیں گے کہ ہمارے لیے دین کے معاملے میں آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے جو اسوہ ہے، جو رہنمائی ہے، وہ اصحاب کہف ہیں کہ جتنی مشکل کیوں نہ ہو لیکن ہم دین پر قائم رہیں گے، جو وے آؤٹ اختیار کرنا پڑے گا وہ کریں گے، لیکن دین سے پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہوا اس شخص کا جس کے پاس 2 باغ تھے۔ اس کا جو واقعہ ہے اس میں جو ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے اس کو ہم کہیں گے فتنۃ المال، مال کا فتنہ، اور مال کے فتنے سے مراد مال کی آزمائش۔ فتنۃ المال کیا ہے؟ فتنۃ المال یہ ہے کہ جب مجھے مال حاصل ہو تو میں یہ نہ سمجھنا شروع کر دوں کہ یہ مال میرا جدی پشتی حق بنتا تھا جو مجھے ملا ہے، اور میں یہ نہ سمجھنا شروع کر دوں کہ جو مال مجھے ملا ہے یہ میری محنت کا صلہ ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس نقطے پر آپ کے کنسرنز پیدا ہوئے ہوں گے کہ کیا ہم جو مال کماتے ہیں وہ ہماری محنت کا صلہ نہیں ہوتا؟ اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو مجھے جو مال ملا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا حق تھا، مجھے ہی ملنا چاہیے تھا، تو میں غلط ہوں۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے مال ملا ہے یہ میری محنت کا صلہ ہے، تو بھی میں غلط ہوں۔ اور اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مال مجھے مل گیا یہ میرا ہو گیا، اب میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں، تو بھی میں غلط ہوں۔ ان تینوں صورتوں میں مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر میں یہ سمجھنا شروع کروں کہ مال ملنا میرا حق ہے، یا جو مال ملا ہے وہ میری محنت کا صلہ ہے، یا جو مال ملا ہے وہ میرا ہو گیا، اس کا میں جو مرضی کروں۔ دین ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو جو مال دیا جائے گا، جو گزر بسر کے لیے جو ریسورسز اس کو دیے جائیں گے، خالی پیسوں کی بات نہیں ہے، خالی کھانے پینے کی بات نہیں ہے، اوورآل یوٹیلیٹیز جو انسان کو میسر آئیں گی اس دنیا کی زندگی میں، وہ سب کی سب انسان کی محنت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دے گا، کچھ کو کم مال دے گا، کچھ کو زیادہ عرصہ محروم رکھ کر پھر یکدم دے دے گا، کچھ کو شروع میں دے کر پھر کچھ عرصہ روک لے گا۔ یہ سب کیا ہوگا؟ آزمائش کے لیے ہوگا، نہ کہ اس بندے کا کوئی حق بنتا تھا جو اس کو دیا جا رہا ہوگا۔ کیونکہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے، تو کیا جن کو مال کم ملتا ہے کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم میں ان میں کیا خاص ہے؟ کیا فرق ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان سے مختلف ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب سب اللہ کی مخلوق ہیں تو کچھ کو اگر مال کم دیا گیا اور کچھ کو زیادہ دیا گیا تو کیوں دیا گیا؟ آزمانے کے لیے۔ میں اپنے 4-6 دوست ہیں، میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون کون میرے ساتھ مخلص ہے، تو میں ایک کو قرضہ دے کے آزما لیتا ہوں کہ جی یہ لو 10,000 روپے پکڑو اور اپنا یہ فلاں ضرورت پوری کرو، لیکن مجھے مہینے بعد واپس کر دینا، اور میں دیکھتا ہوں یہ کتنا کھرا ہے، اور وہ مجھ سے پیسے لے کے واپس ٹائم پہ کر دے گا، میں کہوں گا ہاں جی بہت اچھا بندہ ہے۔ وہ اگر نہیں کرے گا میں کہوں گا یہ تو اس کے ہاتھ میں پیسے آنے کی دیر تھی، یہ دیکھو اس نے اسلام دعائی چھوڑ دیا مجھ سے قرضے کے چکر میں۔ اور کچھ دوستوں سے میں پیسے مانگ کے آزما لوں گا، ان کو کال کر کے کہوں گا فلاں مجبوری بن گئی ہے 20,000 روپے چاہیے۔ اب اگر وہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بڑی اچھی دوستی آ رہی ہے، اور اگر وہ قدرت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا مجھ سے مخلص نہیں ہے۔ تو آزمائش دونوں طریقوں سے ہوتی ہے، کچھ دے کر بھی آزمایا جا سکتا ہے، کچھ لے کر بھی، کچھ چھین کے بھی، یا چھیننے کا لفظ اتنا اچھا نہیں ہے، یا آپ کہیں گے کچھ واپس لے کر بھی آزمایا جا سکتا ہے، کچھ روک کے آزمایا جا سکتا ہے۔
تو دنیا میں جو مال انسان کو حاصل ہوگا وہ سب کا سب مال اس کی آزمائش کے لیے ہے، نہ کہ اس کے حق کے طور پہ ہے۔ ایسے ہی انسان کو دنیا میں جو ملے گا وہ اس کی محنت کا صلہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ انسان کو دنیا میں جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہی ملتا ہے۔ وہ محنت کرے گا تو بھی وہی ملے گا جو طے شدہ ہے، وہ محنت نہیں کرے گا تو بھی وہی ملے گا جو طے شدہ ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان محنت کیوں کرے؟ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے اس کے، اگر علمی جواب میں جائیں گے تو زیادہ کمپلیکیشن ہے، میں ذرا سادہ سا جواب اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ موت جس وقت لکھی ہوئی ہے اسی وقت آئے گی، ہم کچھ بھی کر لیں ہم اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتے، اور جس وقت موت نہیں لکھی کچھ بھی کر لیں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ یہ سب کا ایمان ہے نا، الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، بڑا پکا ایمان ہے اس پہ۔ تو روڈ کراس کرتے ہوئے ہم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہمارا ایمان ہے کہ اگر موت آئی ہوئی ہو تو آ جائے گی، نہیں آئی ہوئی ہوگی تو جو مرضی کر لے، ٹرک میرے اوپر سے گزر جائے تو پھر بھی میں نہیں مروں گا۔ تو ہم ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ روڈ کراس کرتے ہوئے دونوں طرف دیکھتے ہیں، ڈبل چیک کرتے ہیں، احتیاط سے دیکھتے ہیں، اور گاڑی اگر دور سے آ رہی ہے تو اگر جو سمجھدار آدمی ہو کہے گا نہیں سیف ڈسٹینس رکھو، خیر ہے گزرنے دو اس کو۔ تو کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا پتہ ہے کہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میری جو زندگی اس وقت لکھی ہے وہ یہ جو میں ایک سبب اختیار کر رہا ہوں وہ اس سبب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ میں جاؤں گا، میں روڈ پہ دونوں طرف دیکھوں گا اور میں جو ہے احتیاط سے روڈ پار کروں گا، اور میری زندگی ابھی باقی ہے۔ لہٰذا وہاں ہم یہ سوال نہیں کرتے، نہیں 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 جی میں تو نہیں دیکھوں گا، میں تو میرا ایمان ہے میں روڈ ایسے کراس کروں گا۔ یا ہم یہ نہیں کرتے کہ جی میرا ایمان ہے لہٰذا میں 10 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ مارتا ہوں نیچے، تو اگر اللہ نے میری موت نہ لکھی ہوئی تو میں بچ جاؤں گا، اور اگر اللہ نے میرا وقت پورا کر دیا ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ تو ہم یہاں سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ اللہ کا طے کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ تم سبب اختیار کرو، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارا سبب جو ہے وہ لازماً رزلٹ دے گا۔ اللہ چاہے گا رزلٹ دے گا، اللہ چاہے گا نہیں دے گا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ بالکل کلیئر کر لیجئے کہ مجھے اندازہ ہے آپ میں سے شاید سوال و جواب میں کچھ لوگ مجھے آیتیں بھی کوٹ کریں کہ نہیں نہیں دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا تعلق آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ ہاں آخرت میں انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کفر اختیار کرے تو اس کو آخرت میں جنت مل جائے، وہاں پہ انسان کو وہی ملے گا جو دنیا سے وہ کما کر لے کر گیا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا کہ اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ بہت زیادہ دے دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کفر اختیار کر کے جائے، اللہ کی نافرمانی کر کے جائے اور وہاں جا کے اس کو انعام جو ہے وہ بالکل اس کے عمل کے خلاف مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ دنیا میں انسان کو جو مال ملے گا یا جو کچھ اس کو دنیا میں یوٹیلیٹیز ملیں گی وہ اس کی محنت کا صلہ ہو۔ اور آخری بات اس میں کہ ہم اپنے مشاہدے سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس کا ہماری محنت سے لینا دینا نہیں ہے۔ ظاہراً اگر دھوکہ ہو رہا ہے تو یہ وہی آزمائش والی بات ہے۔ اگر بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندے نے بڑی محنت کی اور وہ بڑا آگے بڑھ گیا اور ایک بندے نے زیادہ محنت نہیں کی اور وہ پیچھے رہ گیا، تو یہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، ورنہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو زیادہ مثالیں وہ ملیں گی جہاں پہ لوگوں نے محنت زیادہ نہیں کی لیکن ان کو زیادہ مل گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے محنت کم کی ان کو زیادہ ملا، اور جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ان کو زیادہ نہیں ملا۔ مثلاً ایک طالب علم ہے جو کہ 16 سال تعلیمی کیریئر میں کھپتا رہا اور بڑا زور لگایا اس نے، اور اس کے بعد بمشکل جو ہے وہ ایک اس کو جاب ملی اپنے ملک میں، وہ ایک جاب کرتا رہا، بس اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں تھے، نہ کبھی کاروبار کرنے کے ریسورسز تھے نہ کچھ اور تھا۔ اور ایک اور شخص تھا وہ بس ایسے ہی گھومتا پھرتا کھاتا پیتا رہتا تھا، دھکا مار مار کے اس نے جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنی ڈگری پوری کی، لیکن چونکہ بڑے بھائی جان انگلینڈ ہوتے تھے تو بڑے بھائی جان نے ڈگری پوری ہوتے ہی ویزا ادھر سے بھجوا دیا اور پیسہ کھلا تھا، اور بڑے بھائی جان نے چھوٹے بھائی جان کو جو ہے وہ انگلینڈ بلا لیا، تو یہ صاحب اب انگلینڈ پہنچ گئے، مزے کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کہاں محنت کہاں ہے اس کی بیچ میں؟ بڑے بھائی جان کا پیسہ ہے، بڑے بھائی جان کے لنکس ہیں، اور چھوٹے بھائی جان مزے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہے بہت محنتی ہے اور کاروبار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، لیکن کیا اس کو کاروبار میں نقصان صرف محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا؟ یہ تمام تر محنت کے باوجود کہیں نہ کہیں اس کی آزمائش بھی تو ہونی نا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا اس کو کہ دیکھتے ہیں اس کا ایمان مجھ پر ہے یا کاروبار پر ہے۔
اس کو نقصان دے کے آزمایا جائے کیا کرتا ہے یہ. لہٰذا بڑے بڑے محنتی مخلص قابل لوگ کاروبار میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت تو نہیں کرتے لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ بس چانس لگ گیا ان کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو جو وراثت ملتی ہے اس میں اس کی کیا محنت ہے. کسی کے ابا جی نے جو جائیدادیں بنائی تھی اس میں محنت بندے کی کیا ہے. اب ایک بندے کے ابا جی نے بہت ساری جائیدادیں بنائی ہیں اور وہ اس کو خوب مال دے کر گئے ہیں وراثت میں، اور ایک بندہ جو کہ جس کے والد صاحب جو ہیں ان کے پاس صرف ایک سائیکل ہی تھی سوراب کی، اور وہی وراثت میں دے کر گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے طے کریں گے ہم کہ یہ جو جس کے پاس صرف سوراب کی سائیکل آئی ہے وراثت میں، تو کیا اس کی وہ محنت کم تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دو دوست ہیں، دونوں جو ہے ان کے پاس کچھ چار پیسے آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے علاقے میں زمین لے کے رکھ لیتے ہیں کہ چلیں کبھی گھر بنا دیں گے یا مشکل وقت آیا تو بیچیں گے زمین کو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک نے جو زمین خریدی تھی اس زمین کے قریب کوئی سوسائٹی بن گئی یا کوئی مین روڈ گزر گئی وہاں سے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسے یہاں سے کوئی روڈ گزرے گی، اس نے تو بس ایسے لے لی تھی اور اس کی زمین کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی. اور دوسرا شخص جس نے ہو سکتا ہے بڑی سوچ و بچار کر کے بھی زمین لی ہو، لیکن وہاں جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، اگر کوئی روڈ گزرنی بھی تھی تو وہ منصوبہ ہی کینسل ہو گیا، حکومت نے اس کا روٹ ہی چینج کر دیا اس روڈ کا، اور اس کا وہ پلاٹ وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا. تو اب کہاں محنت کا فرق ہے؟ کوئی محنت کا فرق نہیں ہے. بلکہ جس نے زیادہ محنت کی ہے شاید اس کو اتنی گروتھ نہیں ملی، اور جس نے ایسے بس لے کے رکھا ہوا تھا اس کو تو کوئی کال کر کے بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں پتا تمہاری زمین کے قریب سے روڈ گزر رہی ہے تو تمہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو بہرحال ہزاروں مثالیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں انسان کو جو مال ملتا ہے وہ اللہ کا طے کردہ ہی ملتا ہے. ہاں، سبب کے طور پہ انسان، جیسے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ہم دوائی لیتے ہیں، جیسے زندگی ہماری اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہم دنیا میں مال حاصل کرنے کے لیے تگ و دو تو کرتے ہیں، لیکن وہ تگ و دو ہمارے لیے انشور نہیں کرتی کہ ہماری ایفرٹ کے مطابق ہمیں دنیا میں مال و متاع ملے گا. یہ نقطہ بہت اچھے طریقے سے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اور تیسری بات کہ اگر مجھے مال مل گیا اور میں نے سمجھا یہ میرا ہو گیا اور میں جو چاہے کروں اس سے، تو بھی میں مال کی فتنے میں مبتلا ہو گیا. لہٰذا اگر میرے پاس پیسہ آیا اور میں نے کہا جی اب اللہ تعالی جہاں لگانے لگاؤ، عائشی کرو، خوب حلال حرام چھوڑو، دیکھو بس جو جہاں دل کرتا ہے خرچ کرو، یا سارے کا سارا خود ہی ہڑپ کر جو ارد گرد غریب بیٹھے ہیں، مسکین لوگ بیٹھے ہیں، مجبور لوگ بیٹھے ہیں، وہ بیچارے سسک رہے ہیں روٹیوں کے لیے، اور میں جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کھاتا ہوں لیکن ان کو نہیں پوچھتا. وہ سسک رہے ہیں سردی کے موسم میں ایک کمبل کے لیے، ایک رضائی کے لیے، اور میں سینٹرل ہیٹنگ کا انتظام کر کے مزے سے سردیوں میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے گھر میں، اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو دین ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اب پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اگر تم نے مال کا یوں استعمال کیا کہ تمہیں لگا یہ تمہارا ہے جو مرضی کرو، ایسا نہیں. مال امانت ہے. دنیا میں ہمیں جو ملے گا وہ امانت ہے. کیوں؟ آزمائش کی گئی، دیکھا گیا کہ یہ شخص کیا کرتا ہے. سادی سی مثال اگر میں عرض کروں کہ 100 لوگ موجود تھے کسی جگہ پہ، ان 100 لوگوں نے کھانا کھانا تھا. میں نے ایک بندے کو ہر بندے کے لیے 500 روپے دے کر اکٹھے کر کے 50,000 روپے اس کو دے دیے، اور میں نے کہا کہ تم یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ، یہ 100 لوگ جو ہیں ان میں سے ہر ایک کو 500 روپے کا کھانا کھلا دو. لیکن میں نے اس کو آزمانے کے لیے بجائے اس کے کہ میں ہر بندے کو جا کے 100 روپیہ دیتا، میں نے اس کی آزمائش کی اور میں نے 50,000 روپے اس کو دے دیے. اب اگر وہ جاتا ہے اور وہ رستے میں اس کی نیت بدل جاتی ہے، لالچ آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، اور وہ ان ساروں کو 100 روپے کا کھانا دے کر 400 روپے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، 40,000 روپے جیب میں رکھے اور 10,000 روپے کا ان کو کھانا کھلا کے کام نکال دیا. یا کوئی اس سے آگے بڑھ کے 50,000 لے کے نکل جاتا ہے اور وہ ان کو کھانا نہیں کھلاتا. تو آپ کے نزدیک یہ شخص کیا اچھا شخص ہے؟ یا جو پیسے وہ ساتھ لے کر نکل گیا یہ اس کے تھے؟ نہیں، اس کی آزمائش تھی. کوئی اس کو پرکھنا چاہ رہا تھا. مثلا بالفرض میں نے اس کے ساتھ کروڑوں روپے کے معاملات ڈیل کرنے تھے، میں نے اسے ایک ایسی ذمہ داری پہ بٹھانا تھا جہاں پہ اس نے کروڑوں روپے کے معاملات کی ذمہ داری سنبھالنی تھی. تو میں نے کہا میں پہلے 50,000 روپے دے کے تو دیکھوں. یہ 50,000 روپے میں ہی کھرا ثابت نہ ہو سکا تو یہ کروڑوں روپے کے معاملات کیسے طے کرے گا؟ ایسے ہی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی آزمائش کی اور اس کو کچھ لوگوں کو وافر مال دے دیا اور کچھ کو کم دیا،
اور آزمائش یہ کی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو مال دیا گیا ہے اس میں میری ضرورت کا میرا تھا، مجھے اپنے اوپر استعمال کرنا تھا، اور باقی مال مجھے دوسروں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا تھا. یا یہ سارا خود ہی ہڑپ کر جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. لہذا قرآن مجید تکرار سے بار بار کہتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، محتاجوں پر. کیوں کہتا ہے؟ اگر میرا مال ہے تو میں کیوں خرچ کروں گا؟ نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم صرف امانت دار ہیں، اور امانت میں سے اگر اللہ نے ہمیں یہ گنجائش دی ہے کہ چلو تم اپنے کھانے پینے پہ بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے والدین پہ خرچ کرو، اور اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں پہ، محلے داروں پہ، یتیموں مسکینوں پہ بھی خرچ کرو. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے مجھے مال دے کر یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا لوگوں کو دے دو، یا یہ بھی نہیں کہا اس میں سے بالکل تھوڑا سا رکھ کے باقی دے دو، بلکہ کہا اپنی ضرورتیں پوری کرو. ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ سوچو کہ میرے دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں جن کی بیسک ضرورتیں ہی نہیں پوری ہو رہی. تو کیا ایک اخلاقی بات یہ ہوگی کہ میں نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی اور میرے ارد گرد وہ لوگ موجود ہیں جن کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کھانے کو نہیں ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں ان کو دوں، یا میں ان کو محروم رکھ کر خود 5 سٹار اور 7 سٹار کی طرف نکل جاؤں؟ تو ہمیں ہمارا ضمیر کیا بتاتا ہے؟ تو دل پہ ہاتھ رکھیں گے تو دل بڑا سادہ طریقے سے بتا دے گا کہ نہیں. بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر میرے پاس گھر ہے، میں مزے سے روزانہ کھانا پینا کر لیتا ہوں، میرے پاس لباس بھی ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے بھی ہیں، اور اب مزید کچھ پیسے بچ گئے ہیں کام کرنے کے بعد، تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ وہ مزید میں اپنے ہی اوپر خرچ کروں، بلکہ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے میں کھانے کو دے دوں، کسی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے میں پہننے کے لیے دے دوں، کسی کے پاس علاج کا مسئلہ ہے میں علاج کے لیے دے دوں، تو دوسرے لوگوں پر بھی میں خرچ کروں. اور میں سوچوں کہ اگر اللہ نے مجھے اس طریقے سے آزمایا ہوتا تو میں کیا چاہتا. اگر ہم میں سے کسی کو تنگی سے آزما لیا جائے تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ سیٹھ وڈیرے جو ہیں وہ سارا کچھ خود ہڑپ کر جائیں؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اتنا پیسہ اس بندے کے پاس ہے، اس کو یہ خیال کیوں نہیں آتا اپنے کھانے پینے کے بعد تھوڑا سا باقیوں کا بھی خیال کر لے. تو لہٰذا مال کیا ہے؟ امانت ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر میں نے سمجھ لی کہ جو مال ملا ہے وہ میرا حق نہیں بنتا تھا، جو مال ملا ہے وہ میری محنت کا صلہ نہیں تھا، اور جو مال ملا ہے وہ میرا نہیں ہو گیا بلکہ وہ میرے پاس امانت ہے، تو میں اس آزمائش میں فتنۃ المال میں کامیاب ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں تو میں ناکام ہو گیا. تو جو 2 باغوں والے شخص کا قصہ ہے، یہ شخص اس فتنے میں ناکام ہو گیا. ناکام کیسے ہوا؟ کہ اس نے کہا کہ یہ سب جو ہے یہ میری محنت کا صلہ ہے اور یہ میرا ہے، اور میں کیوں اس میں سے کسی کو دوں، لہذا میں نہیں دیتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال اس کو دیا تھا، جو اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا ہے، اجاڑ دیا سب کچھ. اجڑنے کے بعد اس کو سمجھ آئی، لیکن سمجھ وہ ہوتی ہے جو وقت سے پہلے آئے، وقت گزرنے کے بعد نہیں. ایک شخص کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، مرنے کے بعد پھر ان کے سب کو سمجھ آ جائے کہ والدین کی کیا قدر ہے، لیکن پھر موقع ہاتھ سے نکل گیا، اپرچونٹی گئی. تو سمجھنا ہے وقت پہ. سمجھ تو فرعون کو بھی غرق ہوتے ہوئے آ گئی تھی کہ رب العالمین کون ہے، لیکن وہ سمجھ دنیا میں چاہیے تھی نا. جب موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے تھے تب اگر وہ قبول کرتا تو بڑے مقامات حاصل کر لیتا. ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو سمجھنا ہے وقت پہ سمجھنا ہے، دیر سے نہیں. آج سمجھ آتی تو آج سمجھیں، کل کا انتظار نہ کریں، کل شاید دیر ہو جائے. تیسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص معاملہ پیش آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک تربیت کے لیے ایک ان کو ٹاسک دیا، اور ٹاسک یہ تھا، ایک اسائنمنٹ دے دی کہ تم سفر کرو اور فلاں ایک علاقہ ہے جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں تم جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آئے گا. تمہاری مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی جائے گی تمہارے اس سامان سے نکل کر. وہاں تم ہمارے ایک بندے سے ملو گے اور اس سے وہ تمہیں کچھ چیزیں سکھائے گا اور تم اس سے سیکھو. تو یہ جو آزمائش تھی، یہ اس کو ہم کہیں گے فتنۃ العلم، علم کی آزمائش. اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ علم جسے اللہ دیتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے. لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی ہے، لیکن کل علم آپ کو نہیں دے دیا. اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ نے کچھ ایسا علم دیا ہے جس علم تک آپ کی رسائی نہیں ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے، یہ تربیت کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا.
اور وہ بندے جن کے ذریعے یہ تربیت کرنا مقصود تھی وہ حضرت خضر تھے، جن کو ہم عرف عام میں حضرت خضر کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور ایک شاگرد کے طور پہ ان کے ساتھ رہے اور کچھ معاملات سمجھنے کی کوشش کی، اور کچھ جگہوں پہ ان کے معاملات سمجھنے میں دقت پیش آئی، اور وہ کلیریفیکیشن پہ حضرت خضر نے بعد میں کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ کیا ہے کہ علم بھی ایک آزمائش ہے، اور اصل علم والا وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے، اور کبھی بھی اپنے علم کی بنیاد پہ اکڑنا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں سے سیکھنے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو وہ علم جو تکبر پیدا کر دے، وہ علم جو دوسروں سے علم حاصل کرنے سے روک دے، اور وہ علم جو کہ اپنے بڑائی کا زوم پیدا کر دے بندے کے اندر، یہ علم اصل میں نقصان دہ ہے، اور گویا اس فتنے میں انسان ناکام ہو گیا۔ علم کے فتنہ یعنی فتنۃ العلم میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان علم کے جو بھی ذرائع ہیں ان سے علم حاصل کرے، اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے، اور کسی بھی صاحب علم سے علم حاصل کرنے میں اس کو آر نہ ہو، اور اپنے علم کے حوالے سے کسی قسم کا تکبر اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ آخری جو واقعہ ہے، چوتھا واقعہ ہے، وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین کون تھے؟ تفسیر میں جب جائیں گے انشاءاللہ آخر میں تو دیکھیں گے ان کے بارے میں کیا کیا آ رہا ہیں، لیکن جو بات معلوم ہے، جو بات جس پہ سب متفق ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ ایک حکمران تھے، ایک بادشاہ تھے، ایک فرما روا تھے، اور اللہ نے بہت بڑی طاقت ان کو عطا کی تھی، بہت بڑی سلطنت ان کو عطا کی تھی، لیکن اتنی طاقت اتنی سلطنت جو ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہے، وہ ایمان پہ قائم رہے۔ تو یہ جو آزمائش ہے اس کو کہا جائے گا فتنۃ الملوکیہ، فتنۃ الملک کہہ لیں، فتنۃ الملوکیہ کہہ لیں، کہ بادشاہت کی آزمائش، اتھارٹی کی آزمائش، عہدے کی آزمائش، اختیار کی آزمائش۔ تو دنیا میں ہماری آزمائش میں سے پہلی کیا ہوگی؟ فتنۃ الدین، دین کے معاملات میں آزمائش۔ نمبر 2 فتنۃ المال، مال کے ذریعے آزمائش۔ نمبر 3 فتنۃ العلم، علم کے ذریعے آزمائش۔ اور نمبر 4 فتنۃ الملوکیہ، پاور، طاقت، دبدبہ، روب، اختیار، اتھارٹی، عہدہ۔ یہ سب جب ہمیں ملے اور ہمیں لگنے لگے کہ ہم ہی ہم ہیں، تو ہم فتنے میں مبتلا ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ ملے اور ہمیں لگے یہ امانت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے دیا، اللہ جب چاہے گا واپس لے لے گا، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اس اقتدار، عہدے، ذمہ داری کا کیا کیا؟ میں نے اس طاقت کے ذریعے عدل اور انصاف کیا؟ میں نے اس طاقت کے ذریعے جس کا حق بنتا تھا اس کا حق دیا؟ یا میں نے اس طاقت کے ذریعے لوگوں پر ظلم کیا، جبر کیا، لوگوں کے حق مارے؟ کیا کیا؟ یہ میری آزمائش ہے۔ اگر مجھے یہ یاد رہا اور میں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا اس طاقت، اس عہدے کے غلط استعمال سے، اور میں اللہ کا مطیع و فرما بردار رہا، اور میں نے اس عہدے، اس طاقت کا استعمال ایک ذمہ داری کے طور پہ کیا، اور میں نے کسی کمزور کا حق نہیں مارا، کسی مضبوط کو فیور نہیں دی، تو میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں ناکام ہو گیا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بڑا پیارا ایک آپ نے جملہ کہا خطاب کرتے ہوئے۔ آپ نے کہا تم میں سے ہر کمزور طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق دے نہ دوں، اور تم میں سے ہر طاقتور کمزور ہے جب تک میں اس سے واپس لے نہ لوں چیز۔ یعنی یہ ہمارے ہاں تو الٹا طریقہ ہے نا، ہمارے ہاں ہر کمزور جو ہے وہ کمزور ہے، اور ہر طاقتور طاقتور۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ جو کمزور ہے اصل میں وہ طاقتور ہے، کیونکہ وہ فریاد کہاں کرے گا؟ اللہ کے حضور۔ اس کی داد رسی کہاں کی جائے گی؟ اللہ کے ہاں۔ اس کا مقدمہ کہاں کھلے گا؟ اللہ کے ہاں۔ لہذا فرمایا کہ تم میں سے ہر کمزور شخص جو ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک اس کو میں اس کا حق ادا نہ کر دوں تو میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اور ہر طاقتور کمزور ہے جب تک میں اسے حق لے نہ لوں۔ کوئی کسی کا مال لے کے سمجھے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، میں سیٹھ وڈیرا ہوں، فرمایا میرے نزدیک تم کمزور ہو۔ طاقت تمہاری
تمہیں لگ رہا ہوگا طاقت ہے، لیکن وہ میرے نزدیک طاقت نہیں ہے، کیونکہ میں تو تم سے جو تم نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ لے کر رہوں گا۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ میں نے اپنے طاقت اقتدار کا استعمال حقدار کو حق دینے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کمزور سے حق چھیننے کے لیے۔ اور میں نے اپنے اقتدار کا استعمال ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے کرنا ہے، اس کو ظلم سے روکنا ہے، اور اس کو دوسروں کا نقصان کرنے سے روکنا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں اپنی طاقت، اپنے عہدے، اپنے اقتدار کا جو استعمال ہے وہ غلط کر رہا ہوں، اور میں فتنۃ الملوکیہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس صورت میں جو حضرت ذوالقرنین تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ کامیاب ہوئے۔ اتنی بڑی سلطنت ہم نے ان کو عطا کی، لیکن وہ سلطنت نے ان کو کوئی تکبر ان کے اندر پیدا نہیں ہونے دیا، وہ عاجز رہے، اللہ کے مطیع و فرما بردار رہے۔ تو یہ 4 بڑے واقعات ہیں جو کہ اس صورت میں ہیں، اور ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ یہ پوری صورت کا تھیم کیا ہے؟ آزمائش، جو قرآن کا اصل تھیم ہے، بڑا تھیم ہے۔ اور آزمائش کو سمجھانے کے لیے 4 بڑے غیر معمولی واقعات بیان کیے گئے، اور وہ 4 قسم کی آزمائشوں کو بیان کرتے ہیں: فتنۃ الدین، فتنۃ المال، فتنۃ العلم، اور فتنۃ الملوکیہ۔ اس صورت کے نزول کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ جب سوال آپ سے کیے گئے 3 سوال کل ہم نے دیکھے تھے۔ اچھا، یہاں میں مزید عرض کر دوں، ویسے تفسیر کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ تفسیر میں آراء بہت زیادہ ہوتی ہیں، ساری بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ایک رائے تو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ جو 3 سوال پوچھے گئے تھے، اس میں ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، ایک سوال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے بارے میں تھا، اور ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ جبکہ دوسری رائے جو مفسرین کی ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 سوال پوچھے گئے تھے، اس میں سے 3 میں سے 2 تو یہی ہیں، ایک اصحاب کہف کا، ایک ذوالقرنین کا، اور تیسرا سوال جو ہے وہ کہتے ہیں وہ روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ روح کی حقیقت ہمیں بتائیں۔ تو یہ 2 آراء ہیں تفاسیر میں۔ ایک رائے کے 3 سوالوں میں سے درمیانہ سوال جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، اور دوسری رائے میں جو تیسرا سوال ہے وہ روح کے بارے میں سوال ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اور روح کی سوال کا جو جواب ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر صورت ہے، سورہ کہف 18 نمبر صورت ہے، تو اس سے جو پچھلی صورت ہے اس صورت میں روح کے بارے میں جواب دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ جو مفسرین کا وہ کہتا ہے کہ نہیں، سوال جو 3 تھے اس میں روح نہیں تھی، بلکہ اس میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ جو ہے اس کے بارے میں سوال تھا، واللہ اعلم۔ تو یہ جو 3 سوال پوچھے مشرکین نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص معاملہ یہاں ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی کچھ روٹین بھی تھی کہ جب حضرت جبریل آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہی لے کر آتے تھے۔ تو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے بالفرض وہ جمعے کے دن آتے ہیں اگر، اور سوال جو پوچھا گیا بالفرض یہ جمعرات کے دن پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تم کل آنا، کل میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ اور اس موقع پر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور آپ نے کہا کہ کل آ کے مجھ سے جواب لے لینا اس کا۔ اب ہوا یہ کہ اگلے دن حضرت جبریل نہیں آئے، بعض روایات میں ہے کہ 3 دن نہیں آئے، بعض روایات میں کہ 7 دن نہیں آئے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 15 دن نہیں آئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کیسے کرتا ہے، یہ ہے آزمائش کی حقیقت۔ کہنے کو اتنے نیک، اتنے بلند عظیم مرتبے پر فائز ہیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی معمولی سی چیز جو ہے اس کو درگزر فرما دیتا، لیکن ایک بڑا پیارا جو ایک مصرع ہے ایک شعر کا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ دنیا میں جو اصول کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ جن کے رتبے بلند ہیں ان کی آزمائش بھی بلند ہے، اور جن کے بارے میں یہ توقع ہے کہ وہ اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے، اگر ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو اگنور کیا جائے گا تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہوں گی وہ ان کے رتبے کو کم کریں گی۔ لہٰذا ایک تو طبقہ وہ ہوتا ہے نا جو کسی طرح سے مار دھڑ کر کے 33 نمبر پورے کرتا ہے، تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا 33 ہیں، 35 ہیں، 36 ہیں، 38 ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو 95، 94، 96% مارکس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو ایک ایک سوال اور سوال کا ایک ایک جز اور ایک ایک لائن اہم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور جو ہے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلکی سی خطا پہ بھی، ہلکی سے سہو پہ بھی وہ ان کو الرٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اتنی کوتاہی بھی نہ کریں، اور تاکہ وہ جو عظیم ترین مقام ہے ان کا وہ یہ حاصل کر کے رہیں۔ تو اس موقع پہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اگلے کئی دن وہی نازل نہیں کی۔ اب آزمائش کیا ہوئی؟ مشرکین روز آ رہے ہیں، ٹھٹے اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو جی ہم نہ کہتے تھے یہ جواب نہیں دے پائیں گے، ہم نہیں کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنے پاس سے ساری باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہی نہیں آئی اور میں جواب اپنے پاس سے تو دے نہیں سکتا، وہی آئے گی تو جواب دیا جائے گا۔ اور 15 دنوں کے بعد پھر برل وہی دوبارہ نازل ہوئی اور اس وحی میں یہ سوالوں کے جواب دیے گئے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم جب پڑھیں گے سورت کو تو اس میں آئے گا کہ کوئی کام تم یہ نہ کہو کہ تم کرو گے مگر انشاءاللہ لازمی کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ کتنا ہی آپ کو یقین کیوں نہ ہو کہ آپ کوئی کام کر لیں گے، ایمان بھی ہو اور دل میں یا زبان سے انسان ادا بھی کرے کہ یہ کام انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا ورنہ یہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک پس منظر ہے سورہ کہف کے حوالے سے۔ پھر سورہ کہف کا سورہ بنی اسرائیل جو اس سے پچھلی صورت ہے اس کے ساتھ جوڑا ہونے کا تعلق بھی ہے۔ یہ فینومینا کیا ہے صورتوں کا جوڑا ہونا، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید مربوط کلام ہے، یہ ایسے رینڈم نہیں ہے نعوذ باللہ کہ بس ایک صورت ہے پھر دوسری صورت ہے، ایسا نہیں۔ قرآن مجید مربوط کلام ہے، ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے، ہر صورت اگلی صورت کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ لہٰذا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا جو ہے آپس میں ایک جڑا ہونے کا تعلق ہے، اور قرآن مجید کی وہ صورتیں جن کا آپس میں جڑا ہونے کا تعلق ہے ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دونوں صورتوں میں کئی باتیں مشترک ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو دونوں کی مختلف ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو جوڑا ہونا ہے، ان کا جوڑا ہونے کی شکل ہے وہ کیسے ہے کہ دونوں صورتیں 12 رکوع پر مشتمل ہے، یعنی دونوں کے اندر رکوع 12 ہیں، دونوں میں جو آیات ہیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ سورہ کہف میں 110 آیات ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیتیں ہیں، ایک آیت کا فرق ہے دونوں میں۔ اسی طرح ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ دونوں صورتوں میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ حضرت آدم کا ذکر ہوا، اور جو ابلیس کا معاملہ ہوا تھا جب ابلیس نے ان کو سجدہ نہیں کیا اور وہ سب معاملہ ہوا، تو اس کو کہتے ہیں قصہ آدم و ابلیس۔ تو یہ قصہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اور 7 میں سے 2 مرتبہ کہاں آیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں۔ تو دونوں صورتیں جو ہیں ساتھ ساتھ اکٹھی ہیں اور دونوں میں قصہ آدم و ابلیس ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا جو 7واں رکوع ہے، دونوں صورتوں میں 7واں رکوع ہی قصہ آدم و ابلیس ہے، بالکل درمیان میں۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا جو 7واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت سیم ہے۔ جو آیت سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، وہی آیت سورہ کہف کی بھی 7ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ تو یوں دونوں صورتیں جو ہیں ان کا آپس میں ایک ربط ہے، اور کچھ چیزیں ان کی مختلف بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جب پڑھتے جائیں گے سورہ کہف کو تو وہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اور ایک آخری نقطہ آج کی کلاس کا یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہو رہا ہے ایک حکم کے ساتھ، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے، سب سے آخری آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہو کہ کل حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی حکم دیا گیا وَقُلْ، اور کہو الحمد للہ، کل حمد اللہ کے لیے۔ اور سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے اس حکم کی تعمیل سے، اور وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو کس لحاظ سے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ جس جگہ اختتام ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اس اختتام میں جو آخری حکم ہے وہ حکم تعمیل ہو رہی ہے اس کی سورہ کہف کو پڑھتے ہی، اور انسان سورہ کہف کو الحمدللہ سے اس کا آغاز کر رہا ہے۔ تو یہ چند نکات مزید تھے سورہ کہف کے حوالے سے، انشاءاللہ مزید ہم آگے اسی طرح چلتے جائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا گیون ٹائم ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں۔ جس حد تک سورت کے تعارف کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، سورت کو پڑھنا اور بہتر ہو جائے گا۔ اگر فوراً سے آگے جائیں گے تو پھر چیزیں بہت زیادہ رینڈم ہو رہی ہوں گی اور ایسے منظر ہمارے سامنے واضح نہیں ہوگا۔ اس لیے شروع میں ہم تفصیل پہ زیادہ بات کر رہے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ جب آیات کو پڑھنا شروع کریں گے تو چیزوں کو کنیکٹ کرنا اور لنک کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سوال جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اب آپ۔
ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری شام میں آلریڈی اتنی کلاسز ہیں کہ میرے پاس اسپیس صرف 3 کلاسوں کی تھی۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ پونے 6 سے 6:30 پھر ایک کیمپس میں کلاس ہوتی ہے، پھر اس کیمپس سے ٹریول کر کے دوسرے کیمپس آنا ہوتا ہے، وہاں پہ تقریباً 7:30 سے لے کے 8:25 تک کلاس ہوتی ہے، اور بس 5 منٹ جو ہیں مجھے ایک کلاس روم سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوتے ہیں، اور میں 8:30 بجے کلاس شروع کر دیتا ہوں۔ تو منڈے کو میری 5:45 سے 9:30 تک کلاسیں ہیں، جمعے کو بھی میری 5:45 سے 9:30 تک کلاسیں ہیں جو آن کیمپس ہیں۔ تو صرف یہ 3 دن بیچ میں تھے، منگل بدھ جمعرات، جو کہ یہ سلاٹ ایک خالی تھی 8:30 سے 9:15 والی، تو اس میں یہ کلاس رکھ دی گئی ہے۔ البتہ وعلیکم السلام۔ جی ان کی سوا مشکل ہے، ایک ایک کر کے کر لیں، میں بھول جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں ان دو کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ جو مصرع ہے وہ تو یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، یعنی جو ایکسیپشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا ایکسیپشنل ہونا آسان نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھتے تو ہے نا کہ بعض لوگ بہت ذہین ہیں، بہت محنتی ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کانٹیکس میں تو یہ مصرع یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، یعنی جن کو غیر معمولی رتبے ہیں جن کے، تو ان کی سوا مشکل ہے، اس رتبے کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، پھر اس رتبے پر فائز ہونے کے لیے ان کو جو پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے، جو اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلا سوال آپ نے جو کیا تھا علم کے حوالے سے، تو موسیٰ علیہ السلام یقیناً اس فتنۃ العلم میں کامیاب ہوئے، اور آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ گئے اور ان کی پیروی کرتے رہے، اور جو علم انہوں نے دیا اس علم کو لیا انہوں نے، اور جو نصیحت وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یا جو نصیحت اللہ تعالیٰ ان کو کرنا چاہتا تھا، وہ نصیحت ان کو حاصل ہو گئی کہ اپیرنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر جو ہوتا ہے وہ کل حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات چیزوں کی حقیقت پیچھے مخفی ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تفصیل انشاءاللہ جب اس مقام پہ جائیں گے تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر کا تھا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نہیں نہیں، چوتھا جو ہے نا وہ ایک شخص جس کے پاس 2 باغ تھے، اور اس کا ایک دوست تھا جو کہ ایمان والا تھا، اور وہ اس کو کچھ نصیحت کر رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں 2 باغوں والے کا واقعہ۔ وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو تفصیل آئے گی۔ ویسے واقعات اور بھی ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ تو 4 بڑے بڑے واقعات ہیں جن سے ہم نے 4 قسم کے فتنوں کو سمجھا ہے۔ جی فتنۃ الدین میں آپ نے سٹارٹ میں آپ نے دین پہ قائم رہنے کی آزمائش کے حوالے سے ایک بات کی تھی، وہ مس ہو گئی کنیکشن کی وجہ سے۔ اب مجھے کیسے یاد ہوگا کہ میں نے وہ بات کیا کی تھی؟ میں تو بہت ساری باتیں کی تھی، تو یہ اب مجھے یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سی بات کی آپ بات کر رہی ہیں، تو اس لیے جی جی ٹھیک ہے جی، تو فتنۃ الدین میں یہی ہے کہ دین پر قائم رہنے اور دین پر چلنے کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ اصل میں فتنۃ الدین ہے، اور اگر آپ اس میں استقامت اختیار کیے رکھیں تو آپ اس فتنہ میں کامیاب ہوگے، آزمائش میں کامیاب ہوگے، اور اگر وہ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں آپ کو دین سے ہٹا دیں تو اس فتنے میں انسان ناکام ہو گیا۔ ان رکاوٹوں کی شکلیں بہت سی ہیں، وہ رکاوٹیں بندے کے نفس کے اندر سے بھی آتی ہیں، اس کی اولاد سے، اس کا جو اسپاؤس ہے اس سے، اس کے والدین سے، اس کے سبلنگ سے بھی آتی ہیں، اور اس کے پڑوسیوں سے، اس کے دوستوں سے، اس کے محلے داروں سے، اس کے معاشرے سے، ہر جگہ سے آتی ہیں، اس کے کولیگ سے، اور وہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ بول کر نہیں آتی، وہ سائلنٹ ہوتی ہیں، یعنی گھر والے آپ کو بول کے نہیں کہتے کہ دین کی فلاں چیز پوری نہ کرو، دین کے تقاضے پورے نہ کرو، بلکہ وہ ایک غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا اب
بچے جو ہیں ایک ایک دن بچہ آتا ہے وہ والد سے کہتا ہے کہ بابا میں تو آپ تو مجھے بائک پہ چھوڑ کے آتے ہیں اسکول، تو میرا جو دوست ہے وہ تو گاڑی پہ آتا ہے، اور وہ جو دوست ہے وہ تو میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے بابا کے پاس تو پرانی سی بائک ہے۔ اب یہ شخص ایموشنل ہو گیا بچے کی بات سن کے، اور اب اس نے کہا مجھے حلال حرام سے فرق نہیں پڑتا، مجھے بینک سے قرضہ لینا پڑے، سود پہ قرضہ لینا پڑے، میں بس کسی بھی طریقے سے گاڑی لے کر رہوں گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ بچے نے نہیں کہا کہ ابا جی آپ حرام کمائیں، لیکن بچہ ذریعہ بن گیا آزمائش کا۔ اس بچے کی وہ جو بات تھی یا بچے کی جو محبت تھی، یہ اب ذریعہ بن گیا آزمائش کا۔ تو لہٰذا آزمائش کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ گھر والے یہ سب، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ اپنی ذات میں برے ہو گئے۔ ہم نے الرٹ رہنا ہے کہ ان کی کوئی مطالبہ یا ان کی کوئی خواہش یا ان سے جو محبت ہے وہ ہمیں غلط کچھ کرنے پہ آمادہ نہ کر دے۔